رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرماتے، آپ کے ساتھ صحابہ اکرام بھی تشریف تھے۔ اتنے میں ایک زوردار آواز ہوتی ہے۔ یہ آواز میرے آقا کے سننے کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام بھی سنتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے صحابہ، کیا تم یہ آواز جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ تو صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں، اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ایک پتھر جہنم میں ڈالا گیا تھا، وہ آج جا کر میرے دور مبارک میں جا کر جہنم کی تہہ میں پہنچا ہے۔ یہ سن کر صحابہ اکرام غمگین ہو جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کس شخص کی جگہ ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، یہ حطمہ جہنم کی سب سے نچلی تہہ کی وادی ہے اور اس کا ٹھکانہ منافق ہوں گے، اس میں زیادہ تر منافقین جائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کچھ منافقین تھے جو میرے آقا کو زبان سے تو نبی مانتے تھے لیکن دل سے اقرار نہیں کرتے تھے۔ اور اسی حالت میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ ہمیشہ اب اس حطمہ وادی میں رہیں گے۔ اس لیے آپ لوگ ذرا غور کیجئے، اللہ کے ساتھ ساتھ میرے آقا سے بھی محبت کرنی ہوگی۔ جو شخص اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان لے کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، وہ تو جنت میں ضرور جائے گا۔ اور ایمان کی علامت ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، جنت دوزخ پر ایمان لانا، قیامت کے دن اٹھنے پر ایمان لانا، قبر کا عذاب برحق اس پر ایمان لانا۔ اور جب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوگا۔ ایمان کی علامت 4-5 ارکانوں پر ہے۔ سب سے پہلے توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد صلاح یعنی نماز، صوم یعنی روزہ، حج، اور اس کے بعد زکوٰۃ۔ جو شخص ان چیزوں میں سے ایک بھی چیز کا انکار کرے گا وہ ایمان میں نہیں ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں تو پہلے لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، لیکن جب میرے آقا اس دنیا سے تشریف لے جا چکے تو دور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں لوگوں نے زکوٰۃ دینا بند کر دی اور کہا کہ یہ اسلام میں کہاں ہے، اسلام زکوٰۃ دینا کوئی فرض نہیں ہے۔ تو میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، اب ان سے جنگ کرنی ہوگی کیونکہ اب یہ ایمان میں نہیں رہے۔ اس لیے ایمان کی علامت یہ 4 ارکان کو ماننا ہوگا۔ جو شخص اس میں سے ایک بھی چیز کا انکار کر دے گا وہ اس کا ایمان نہ ہوگا۔ اس لیے ذرا غور کیجئے مسلمان بھائیوں، میرے آقا کی بتائی ہوئی ہر چیز پر آپ کو ایمان لانا ہے۔ آپ کسی بھی چیز کا اگر انکار کر دیں گے تو آپ کا ایمان نہ ہوگا، اور ایمان سب سے بڑی علامت ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا اور وہ اسی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وہ داخل جنت ہوگا۔ آخری کلام کا مطلب جس پر وہ دنیا میں قائم رہا اور اسی پر قائم ہوتے رہا ہوا ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہو گیا تو انشاءاللہ وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ مسلمان بھائیوں، آج ذرا غور کیجئے، آج ہم کن کن چیزوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ ایسے گانے باجے بج رہے ہیں، ایسے کفریہ کلام ہو رہے ہیں جن سے ہمارا ایمان ضائع ہوا جا رہا ہے، لیکن ہم کو معلوم تک نہیں ہے۔ خدایا اپنے آپ پر اور اپنے گھر والوں پر رحم کیجیے۔ اگر یہ ویڈیو لگے تو زیادہ سے لائک